ضرورت پڑی تو خان صاحب اگر ایجوکیشن کی کال دیں گے، قطع نظر اس کے کہ ہمیں 9 مئی کے نام پہ ڈرایا جا رہا ہے، 9 مئی دوبارہ ہو یا 10/12 ہو، پاکستان کے لوگوں کا جو حق ہے وہ ان کو ہم دلائیں گے۔ یہ قیادت کا فیصلہ ہے۔ ہمیں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے بغیر ہم حکومت سازی کر سکتے ہیں۔ مرکز میں یہی صورتحال ہے اور کے پی کا تو آپ سب کو علم ہے۔ یہ آپ کو ایک اور بھی عرض کر دوں، ہمارے 7 حلقے ایسے ہیں جو فارم 47 میں بھی ہم جیت چکے تھے، ان کو ریوائز کیا گیا۔ ریوائز فارم 47 بھی ہم آئے، الیکشن کمیشن لائے ہیں۔ پی پی 122 ایک مثال ہے۔ ٹوبر ٹیک سنگھ، خاور گادی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، فارم 47 کے مطابق انہوں نے 71,414 ووٹس لیے۔ اب نیا جو فارم 47 بنایا وہ 233 ووٹوں سے ہار گئے ہیں۔ واضح کر دیں کہ جو لوگ نون کے آ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق جو ان کے اسٹالورٹس ہیں، وہ اب نواز شریف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں جیتے ہیں۔ ان کی بھی شکایات عنقریب آپ کے سامنے آئیں گی، کیونکہ جب نواز شریف ان تمام حلقوں پہ قادر تھا جتوانے پہ، تو شاید وہ ان لوگوں کو اپنی ٹیم میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، تو ان کو انہوں نے ہروایا ہے۔ یعنی ان کو جتوایا نہیں ہے، ہروایا تو عوام نے ہے۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ الیکشن کمیشن میں کل اور پرسوں کے مقدمات کی تفصیل انشاءاللہ روزانہ بنیادوں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی دیتے رہیں گے۔ کوئی سوال اگر ہو۔ پارلیمنٹ ہے کلور 1,13,000 اور جو پی ٹی آئی کی امیدوار ہیں، مخالف ہیں نون کے عبد القادر کوسا 64,000، اس نے لیے 55,000 ہماری لیڈ ہے۔ اب فارم 47 میں عبد القادر کوسا جو ہے وہ جیت چکا ہے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بڑا آسان سا علاج ہے، انتہائی آسان۔ یہ تمام حلقے الیکشن کمیشن اگر انصاف کرنا چاہے، جس کی ان سے کوئی توقع نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی فیکچول کنٹروورسی ہے، تو بڑا آسان سا طریقہ ہے، تمام متنازع حلقوں کے آرز اور تمام پریزائڈنگ افسر کو بلا لیں فارم 45 سمیت اور یہاں پہ جمع کر لیں۔ 2 + 2 کا حساب ہے۔ فارم 45 صرف اکیلے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو نہیں ملے ہیں، ہر حلقے سے اوسطاً 35 امیدوار قومی میں کھڑے تھے۔ تمام 35 امیدواروں کو یہ فارم 45 ملے ہیں۔ ہم نے بہت ساروں سے اب حاصل کرنا شروع کیے ہیں۔ ٹی ایل پی کے مشکور ہیں، انہوں نے اپنے تمام فارم 45 ہمارے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ڈاکہ، یہ قانون پہ بھی ڈاکہ ہے، پورے پاکستانی عوام کے حق رائے دہی پہ ڈاکہ ہے، یہ جمہوریت پہ شب خون ہے۔ جو لوگ اس جیلی مینڈیٹ کے ساتھ ایوان میں آ کے قانون سازی کر کے وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ بنیں گے، ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا فرض ہے کہ ہم اپنا مینڈیٹ آپ کے حلق سے نکال کے عوام کو واپس کریں۔ ہم کسی بھی حالت میں اپنے اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ضرورت پڑی تو خان صاحب اگر ایجوکیشن کی کال دیں گے، قطع نظر اس کے کہ ہمیں 9 مئی کے نام پہ ڈرایا جا رہا ہے، 9 مئی دوبارہ ہو یا 10/12 ہو، پاکستان کے لوگوں کا جو حق ہے وہ ان کو ہم دلائیں گے۔ یہ قیادت کا فیصلہ ہے۔ دوسری اور آخری بات، اچھا ایک بات بڑا انٹرسٹنگ ہے، شانگلہ کا ہے، امیر مقام کو وہاں پہ جیلی طور پہ جتوایا گیا ہے
ہمارے 3 ورکر کو شہید کیا گیا ہے، کوئی ہمارے 12 ورکروں کو گولیاں ماری گئی ہیں، وہاں پہ سید فرین ہمارے امیدوار ہیں، 64,000 ووٹ سید فرین صاحب نے لیے ہیں، 45,000 ووٹ امیر مقام نے لیے فارم 45 پہ۔ اب کے پی میں پشاور شہر کے 8 صوبائی حلقے ہم سے چوری کیے گئے، 3 ہم سے قومی اسمبلی کے حلقے چوری کیے گئے، بلوچستان میں آپ کو بتا دوں 7 قومی اسمبلی کے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں، اور 23 پروونشل اسمبلی کے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں۔ پاکستان کی عوام نے بلوچستان میں سب سے زیادہ مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو۔ لوگ کے پی کی بات کر رہے ہیں، جو فارم 45 بلوچستان سے آئے ہیں وہ ایران کون ہے؟ وہاں پہ تمام پارٹیوں کا بھی اس طرح گول ہوا ہے۔ سندھ میں حکومت سازی پی ٹی آئی کا حق ہے، تمام صوبائی اسمبلیوں میں ہمیں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے بغیر ہم حکومت سازی کر سکتے ہیں۔ مرکز میں یہی صورتحال ہے، اور کے پی کا تو آپ سب کو علم ہے۔ یہ آپ کو ایک اور بھی عرض کر دوں، ہمارے 7 حلقے ایسے ہیں جو فارم 47 میں بھی ہم جیت چکے تھے، ان کو ریوائز کیا گیا، ریوائز فارم 47 بھی ہم آئے، الیکشن کمیشن لائے ہیں۔ پی پی 122 ایک مثال ہے، ٹوبر ٹیک سنگھ خاور گادی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، فارم 47 کے مطابق انہوں نے 71,414 ووٹس لیے۔ اب نیا جو فارم 47 بنایا وہ 233 ووٹوں سے ہار گئے ہیں۔ واضح کر دیں کہ جو لوگ نون کے آ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق جو ان کے اسٹالورٹس ہیں، وہ اب نواز شریف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں جیتے ہیں۔ ان کی بھی شکایات عنقریب آپ کے سامنے آئیں گی، کیونکہ جب نواز شریف ان تمام حلقوں پہ قادر تھا جتوانے پہ، تو شاید وہ ان لوگوں کو اپنی ٹیم میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، تو ان کو انہوں نے ہروایا ہے، یعنی ان کو جتوایا نہیں ہے، ہروایا تو عوام نے ہے۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ الیکشن کمیشن میں کل اور پرسوں کے مقدمات کی تفصیل انشاءاللہ روزانہ بنیادوں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی دیتے رہیں گے۔ کوئی سوال اگر ہو، ضرورت پڑی تو خان صاحب اگر ایجوکیشن کی کال دیں گے، قطع نظر اس کے کہ ہمیں 9 مئی کے نام پہ ڈرایا جا رہا ہے، 9 مئی دوبارہ ہو یا 10/12 ہو، پاکستان کے لوگوں کا جو حق ہے وہ ان کو ہم دلائیں گے۔ یہ قیادت کا فیصلہ ہے۔